ہمارے کچن میں ایک عام سی چیز پڑی ہوتی ہے اسپغول، جسے سائلیم ہسک بھی کہتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ اس کے پیچھے صدیوں پرانی حکمت کا پورا ایک خزانہ چھپا ہو سکتا ہے؟ آئیے آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ یہ اکثر ہمارے گھروں کی الماریوں میں پڑا مل جاتا ہے نا؟ لیکن کیا ہم نے کبھی رک کر یہ سوچا ہے کہ یہ جو معمولی سے بیج نظر آتے ہیں، ان کے پیچھے کتنی گہری سائنس اور تاریخ چھپی ہوئی ہے؟ چلیں آج مل کر اس کی دلچسپ دنیا کو کھوجتے ہیں۔ یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ ایک ہی پودا ہے، لیکن اسے کتنے الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اسے گول تو ہم سب جانتے ہیں، پھر اس کا سائنسی نام ہے پلینٹیگو اوواٹا، اور فارسی میں اسے بزرگ کتونا بھی کہتے ہیں۔ ہر نام کے پیچھے اس کی ایک الگ ہی کہانی ہے۔ اچھا، تو اتنے سارے ناموں کے بعد سوال تو یہ بنتا ہے نا کہ بھئی آخر یہ اسپغول ہے کیا چیز؟ کہاں سے آتا ہے؟ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ آئیے بالکل شروع سے اس کی بنیادی پہچان سے بات شروع کرتے ہیں۔ تو اصل میں یہ ایک پودے کے چھوٹے چھوٹے سے کشتی جیسی شکل کے گلابی بیج ہیں، اور اصل جادو تو تب شروع ہوتا ہے جب آپ انہیں پانی میں ڈالتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا، یہ فوراً ایک لیسدار جیل سا بن جاتا ہے، اور یہی جو اس کی لیسدار خصوصیت ہے اسی میں اس کے زیادہ تر فوائد کا راز چھپا ہے۔ روایتی طب میں ہر چیز کی ایک طرح سے پرسنالٹی یا فطرت ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں مزاج۔ تو اسپغول کا مزاج ہے سرد اور تر، یعنی ٹھنڈا اور نم۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے سخت گرمی میں کوئی ٹھنڈی تازہ ہوا کا جھونکا آ جائے، یہ بالکل ویسے ہی جسم کو اندر سے ٹھنڈک اور نمی پہنچاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، مزاج تو ہو گیا ٹھنڈا اور نم، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا ہمارے جسم پر اثر کیا ہوتا ہے؟ روایتی طب کی زبان میں اس اثر کو افعال کہتے ہیں، مطلب اس کے کام کرنے کا طریقہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے جسم کے اندر کیا کیا کمال کرتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے اس کے کچھ سپر پاورز، جیسے کہ ایک ہے محلل و مسکن، مطلب یہ اندرونی طور پر چیزوں کو نرم کرتا ہے اور سکون پہنچاتا ہے۔ پھر ہے دافع اور آرام ہارا، جس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ یہ جسم کی اندرونی سوزش کو کم کرتا ہے، اور ہاں، گرمی میں جو شدید پیاس لگتی ہے اسے کم کرنے کی صلاحیت بھی اس کی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ اچھا جی، تو تھیوری تو ہم نے سمجھ لی، اب آتے ہیں ذرا پریکٹیکل استعمال کی طرف۔ مطلب ان ساری حیرت انگیز خصوصیات کو روایتی حکیم اصل میں کن بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کرتے آئے ہیں؟ آئیے اس کے عملی استعمال پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، اس کی ایک خاصیت ہے قابض، یعنی سکیڑنے والی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اسہال اور پیچش جیسے مسئلوں میں اتنا مؤثر ہے، اور کیونکہ اس کا مزاج ٹھنڈا ہے تو یہ جسم کی گرمی کو کم کرتا ہے، اسی لیے اسے خشک کھانسی، بخار اور گلے کی خشکی دور کرنے کے لیے ایک بہترین علاج مانا جاتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں اس کے سب سے بڑے کمال کی۔ اس کا جو نفع خاص ہے، یعنی اس کا جو اسپیشل فائدہ ہے، وہ ہے مسکن حرارت۔ آسان لفظوں میں کہیں تو اس کا بنیادی کام جسم کی فالتو گرمی اور بخار کو ختم کرنا ہے۔ یہی اس کی سب سے خاص پہچان ہے۔ لیکن دیکھیں، ہر طاقتور چیز کی طرح اسے استعمال کرنے کا بھی ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے۔ تو چلیں اب ذرا اس کی یوزر گائیڈ کو دیکھتے ہیں کہ کتنی مقدار میں لینا ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور سب سے اہم، توازن کیسے برقرار رکھنا ہے۔ روایتی پیمانوں کے حساب سے اس کی جو خوراک بتائی جاتی ہے وہ ہے 3 سے 5 ماشا، یعنی آج کے حساب سے تقریباً 3 سے 5 گرام۔ دیکھیں، کسی بھی قدرتی علاج میں صحیح مقدار کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کے بہترین فائدے مل سکیں۔ یہاں روایتی طب کا ایک بہت ہی خوبصورت اصول سامنے آتا ہے، توازن کا اصول، یعنی ہر چیز میں ایک بیلنس ہوتا ہے۔ اگر اسپغول کا زیادہ استعمال اعصاب کو تھوڑا کمزور کر سکتا ہے، تو اس کا توڑ بھی قدرت نے ہی دیا ہے۔ شہد یا اسکنجبین کے ساتھ اس کا استعمال اس کے اثر کو بالکل متوازن کر دیتا ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک مکمل سائنس ہے۔ اور ہاں، ایک اور مزے کی بات، اگر کبھی ایسا ہو کہ اسپغول نہ مل رہا ہو تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، روایتی حکمت نے اس کا بھی حل نکالا ہوا ہے۔ اس کا بہترین متبادل یعنی بدل لعاب بہی دانہ کو مانا جاتا ہے، جس کی خصوصیات تقریباً ویسی ہی ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ اسپغول صرف ایک گھریلو ٹوٹکا نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک مکمل سائنس، ایک پورا نظام فکر موجود ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے آس پاس کی عام سی چیزوں میں بھی کتنی گہری حکمت چھپی ہو سکتی ہے۔
تو اگلی بار جب کسی جڑی بوٹی کو دیکھیں تو کیا یہ خیال آئے گا کہ اس کے پیچھے اور کون کون سی کہانیاں اور کیسا علم چھپا ہو سکتا ہے؟